جناب رضا سرسوی مرحوم ایک ربائی کہہ کر چلے گئے کہ ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں، ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں، آئے تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا، جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے۔ اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا الارم ایجاد کرنے والے سورج پلٹانے والے کی گواہی پر ناراض ہیں۔ یہ جملہ پہنچا اب تک؟ جن کے بڑوں سے میدان میں گھوڑے نہیں رکتے تھے وہ اذان میں علی ولی اللہ کو روک رہے ہیں۔ ابھی بھی ضمانت میں لعنت کے اقدار باقی ہیں، مر گیا یزید مگر رشتہ دار باقی ہیں۔ اچھا، محرم الحرام میں اچھی ولی یزید پہ لعنتیں جاری ہوتی ہیں، لیکن اس کے ناجائز طرفدار بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ابا جی کے ساتھ شامل کیجیے۔ تو ہر مومن زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، محرم الحرام میں تو بالخصوص، تو وہ جو یزید پہ لعنت جاری ہوتی ہے تو بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہ ہمیں ساتھ میں شامل کرو لعنت میں۔ میں تو کہتا ہوں یزید ابن حاکم شام کی اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ مدرسوں میں جنسی بدفعلیاں کرنے والے استاد و شاگرد بھی اس کے حق میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ آپ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ آپ کو یاد ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہر قوم پکارے گی، انسان بس شرط یہ کہ انسان بیدار ہو جائے، بیدار ہو جائے تو قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور اس کے بالکل کنٹرری انسان کو بدکار تو ہو لینے دو، وہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں یزید۔ میں کہتا ہوں بڑا جگرا ہے ویسے ان افراد کا جو اب بھی آل محمد سے جھگڑتے ہیں کہ اذان میں ولی اللہ کی گواہی کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں، عزائے حسین کے جلوسوں سے انہیں تکلیف ہے، اور نام استعمال کرتے ہیں دفاع صحابہ کا۔ صحابہ کرام وہ افراد کے جو آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دین حق کے لیے پیش کیا، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، میں ادباً احتراماً کہہ رہا ہوں، کیا جرم ہے آل رسول کا؟ دین بچانا اور دین پہنچانا، کیا یہ جرم ہے آل رسول کا؟ میں کہتا ہوں بس کر دو خدا را، دفاع صحابہ کے نام پر یہ کام کرنا بس کر دو۔ اصل صحابی تو ان کو کہتے ہیں کہ جو اس گھر کے نوکر بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں۔ عظمت تمام صحابہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ان کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ دفاع صحابہ کے نام پر ان لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں جنہوں نے 90 سال تک 60,000 ممبروں سے سرکاری طور پر امیر المومنین علی اور اولاد علی پر لعنت کروائی۔ نعوذ باللہ۔ لعنت نہ کرنے والے کو سزا دی جاتی تھی، لوگوں کی زبانیں کاٹی جاتی تھی۔ حقیقی اصحاب رسول جو تھے بشمول حضرت ابوذر اور حضرت عمار یاسر، بے دردی سے شہید کیا گیا انہیں۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ وہ علی اور آل علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اولاد علی کو چن چن کر قتل کیا گیا، حتیٰ علی کی بیٹیوں تک کو بازاروں اور درباروں میں لے کر گئے۔ کیا اب بھی آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، کیا اسی کو دامن تھامنا کہتے ہیں اہل بیت کا؟ ذرا انصاف سے سوچیے۔ اولاد علی میں بقیہ 11 ائمہ، ان میں سے 10 کو اور خود علی ابن ابی طالب کو شامل کر لیجئے تو 11 ائمہ انہیں یا تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر شہید کیا گیا۔ میرے بھائیوں پہچانو، آج بھی انہی قاتلوں کو آل محمد کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں۔ آپ رحم کر دیجئے، خدا کے لیے رحم کر دیجئے، جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں انہی کی اولاد ہیں یہ اطرت رسول، وہی اولاد ہیں، یہ وہی اہل بیت ہیں کہ جن کے دامن تھامنے کا رسول اللہ نے حکم دیا تھا۔ کبھی سوچا تو کرو کہ آخر آل رسول کا جرم کیا ہے؟ یاد رکھنا ان سے بغض خود رسول مکرم سے بغض رکھنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آج اذان میں نام علی آپ کو دہشت گردی لگتی ہے، آپ کا اپنا نظریہ نہ لیجئے، نہ اسے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ علی کا نام، علی کی ولایت کو اذان میں ذکر کرنا نعوذ باللہ ٹیررزم ہے۔ جناب مرزا دبیر صاحب فرما کے گئے تھے، بے نام علی حق سے ازاں کرتی ہے شکوہ۔ جو بے نام علی ہے وہ حق سے ازاں کرتی ہے شکوہ۔ صحیح، اس نام نے دو لطف ازاں میں کیے پیدا۔ جب آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی، اس نام نے دو لطف ازاں میں کیے پیدا۔ کون سے دو لطف پیدا کیے؟ اللہ و نبی اور علی دیکھو تو ایک جا، اللہ و نبی اور علی دیکھو تو ایک جا، اور دوسرا ایک لطف نہا اس میں ہے پیدا۔ وہ لطف نہا کیا ہے اس میں نبی، بیچ میں اللہ و علی کے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان علی ولی اللہ۔ صحیح ہے اس میں نبی، بیچ میں اللہ و علی کے، اللہ و علی دونوں نگہباں ہیں نبی کے۔
بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا انبیاء کو خدا کی قسم نبوتیں نہ ملے اگر وہ عالم ارواح میں علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں؟ کیا نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم سے عطا کروں، تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو انہی اشیاء کی تصدیق کرے گا جو میں نے تمہیں عطا کی، اس نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ وَلَا تَنصُرَنَّهُ، ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر کو دیکھ کر، وہ تفسیر جو مولا نے شاید فرمایا وَلَا تَنصُرَنَّهُ، اور ولایت پہنچانے میں اس نبی کی مدد کرو۔ دیکھیں میں اپنی جانب سے اگر کہوں تو آپ کو حق ہے کہ آپ قبول نہ کریں، لیکن اگر میں علی بن ابراہیم بن ہاشم قمی کی تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 سے کلام امام صادق علیہ السلام سنا دوں تب تو قبول فرما لیں گے۔ مولا نے فرمایا وَلَا تَنصُرَنَّهُ، اس نبی کی نصرت کرنا ہے جو قرآن کی آیت ہے، یعنی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تخبروا امامکم بخبر وخبر ولیہ من الائمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے نبیوں اپنی امتوں کو مصطفیٰ کی نبوت کی خبر دیتے جانا، ایسے نصرت ہوگی ان کی، اور علی کی ولایت کی خبر بھی پہنچاتے جانا، یہ انبیاء پر واجب قرار دیا گیا نصرت محمد مصطفیٰ علی ولی اللہ کو پہنچاتے ہوئے اپنے قوم پر۔ آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی، آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی ہے مجلس نہ علم اتارا ہے۔ ان تمام نبیوں نے کہا قالو اقررنا، ہم اللہ میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس ولایت کو پہنچائیں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا اب تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ لہٰذا ہم کیا کریں، علی کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ 1400 سال ہو گئے ہر جگہ سے علی ہی نکل رہا ہے، کبھی کعبے سے تو کبھی مسجد سے، کبھی بدر سے، کبھی احد سے، کبھی خندق سے، کبھی خیبر سے، کبھی شب ہجرت نبی کے بستر سے تو کبھی غدیر سے۔ علی ختم ہو تو کسی اور کو دیکھیں نا، بے شک علی کو کون جانے گا، وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ رضانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا۔